حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک بڑے بہادر اور بڑے جری مشہور تھے. آپ نے جس انداز سے خلافت کی وہ سب کے سامنے ہے. تو آپ کے زمانے کے جو صحابہ کرام تھے آپ کے زمانے میں، ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اے عمر فاروق، آپ نے جس انداز سے خلافت کی ہے نا، آپ ابو بکر صدیق سے بہتر ہو. انت خیر من ابی بکر، آپ ابو بکر صدیق سے بہتر ہو. یہ عمر فاروق کو کہا گیا. تو حضرت عمر فاروق نے جواب کیا دیا؟ فرمایا واللہ لیلۃ من ابی بکر و یوم خیر من عمر و آل عمر. ابو بکر صدیق کی زندگی کی ایک رات اور ابو بکر صدیق کی زندگی کا ایک دن پورے عمر اور عمر کے سارے خاندان سے افضل اور اعلیٰ ہے. اب عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ وہ رات کیا ہے اور وہ دن کیا ہے. انہوں نے فرمایا رات تو وہ ہے جس رات کو 1.25 لاکھ نبیوں کے امام کو مکے کے کافروں کے چنگل سے نکال کے امن امان ابو بکر صدیق محمد مصطفیٰ پر اپنی جان نچھاور کرتے ہوئے اس خطرے سے کامیابی سے نکال لانے میں کامیاب ہوئے. رات تو وہ ہے. اور فرمایا دن وہ ہے کہ جب مسلمہ کذاب کا فتنہ اپنے جوبن پر تھا اور لاکھوں لوگ اس کے دائرے میں داخل ہو گئے تھے، اس کی فوج میں چلے گئے تھے، جناب سیدنا صدیق اکبر نے حکم دیا کہ لشکر تیار کرو، اس کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق ابھی مصطفیٰ کا وصال ہوا ہے، ابھی امت مسلمہ صدمے سے دوچار ہے، ابھی کچھ منکرین زکوٰۃ بھی ہیں، باقی سارا کچھ مانتے ہیں، نماز روزہ مانتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے منکرین ہیں، ان سے بھی نپٹنا ہے. ابھی آپ تھوڑا سا نرم روی اختیار کرو. تو انہوں نے مجھے جواب دیا. فرماتے ہیں عمر فاروق کہ میری نظر وہاں تک نہ پہنچی جہاں تک ابو بکر صدیق کو رب نے انشراح صدر عطا کیا تھا. ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. جاہلیت میں تو تم بڑے بہادر تھے، بڑے جابر تھے، اور اسلام قبول کیا تو کیا تم نرم پڑ گئے؟ انہو قد انقطع الوحیہ. فرماتے ہیں کہ اب وہی مکمل ہو چکی، وتم الدین، دین کامل ہو چکا. اینقضوا وانا حی، دین مکمل ہونے کے بعد، وہی ختم ہونے کے بعد کوئی بندہ دین میں تبدیلی لائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا. میرے جیتے جی محمد عربی جو دین چھوڑ کر گئے تھے، اس دین میں ابو بکر صدیق تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عمر فاروق نے فرمایا کہ ابو بکر کی وہ ایک رات جو ہجرت والی رات ہے، اور ابو بکر صدیق کا وہ ایک دن جو مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی والا دن ہے، فرمایا عمر فاروق کی ساری زندگی اور اس کے سارے خاندان سے افضل اور اعلیٰ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 3535، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے مجمع میں تھے اور آپ نے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی ایسے کر کے کھڑی کی
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، حضور نے فرمایا اسی طرح میں اور قیامت ہم دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور حضور نے ایک مجمع میں ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے آپ کوئی عمارت بناتے ہو، عمارت مکمل ہو جاتی ہے، اس کی زیب و زینت کرتے ہو، لیکن ایک جگہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہوتی ہے اور لوگ دیکھنے والے آتے ہیں، وہ محل کو دیکھتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں محل تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن کاش وہ ایک اینٹ والی جگہ خالی نہ ہوتی، وہاں ایک اینٹ رکھ دی جاتی۔ تو فرمایا جس طرح وہ ایک اینٹ وہ خالی جگہ بالکل نمایاں ہوتی ہے، فرمایا انبیاء کی عمارت مکمل ہو چکی، فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وہ آخری اینٹ اس عمارت کی میں محمد مصطفیٰ ہوں اور میں آخری نبی ہوں۔ موجم الاوسط حدیث کا نمبر ہے 7917۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ کی طبیعت تھی تھوڑی سی پریشان، بیمار تھے، حضور کی خدمت میں آئے، حضور نبی کریم رات کا وقت تھا، حضور نبی کریم اٹھے، آپ نے اپنا کمبل لیا، کمبل مولا علی پر دیا، مولا علی پر کمبل دے کے فرمایا تم آرام کرو، اور حضور نے خود نماز کی نیت فرما لی۔ اب علی المرتضیٰ کو نبی نے اپنا کمبل خود دیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی۔ جب نماز مکمل کر چکے تو مولا علی کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا قد برات یا ابن ابی طالب لا باس علیک ما سألت اللہ شیئا الا سألت لک مثلہ، اے علی میں نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا، بڑی قابل غور حدیث ہے، یا اللہ جو تو نے مجھے دیا وہ اس میرے علی کو بھی دو، میں تجھ سے علی کے لیے سوال کرتا ہوں، ولا سألت اللہ شیئا الا اعطانیہ غیر انہ قیل لی انہ لا نبی بعدک، اللہ نے فرمایا محبوب جو کچھ تو نے علی کے لیے مانگا میں رب نے ہر وہ چیز جو تجھے دی علی کو عطا کر دی، سوائے نبوت کے، اس لیے کہ نبی تو ہے اور تیرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آ نہیں سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی بن کے آتا۔ علی المرتضیٰ کو فرمایا، جب حضرت علی المرتضیٰ غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور نے فرمایا تم مدینے میں رہو گے، ہم جائیں گے جنگ لڑنے، تو آپ رو پڑے، فرمایا کہ مدینے میں ان عورتوں اور بچوں کے ساتھ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجاہدین تو میدان جہاد میں جا رہے ہیں، فرمایا میں تمہیں اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہیں میرے نزدیک وہ مقام حاصل ہو جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ مقام حاصل تھا؟ لیکن علی ایک بات ذہن میں رکھنا، ولا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ہندوستان کے علاقے مرزے کی نسل اور کاسٹ میں سے 5ویں جماعت سے فیل شدہ بندہ، ایک آنکھ جس کی ٹھیک تھی اور ایک آنکھ بھینگی تھی، وہ یہ دعویٰ کر دے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو حضور نبی کریم نے تو فرمایا کہ پوری اس کائنات میں اللہ نے عرب کو منتخب کیا فضیلت کے لیے، عرب میں سے بنی مدر کو منتخب کیا، ان میں سے قریش کو منتخب کیا فضیلت کے لیے، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا فضیلت کے لیے، اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر
مصطفیٰ کے بعد نبی آنا ہوتا تو عمر نبی بن کے آتا، مصطفیٰ کے بعد نبی آنا ہوتا حضرت علی نبی بن کے آتے، مصطفیٰ کے بعد اگر نبی آنا ہوتا اور کچھ نہ ہوتا تو کم از کم محمد عربی کے دربار کا وہ کالا بلال نبی بن کے آتا۔ جب بلال بھی نبی نہیں بن سکتا تو ہندوستان کے مرزوں میں سے ایک کانا اور جاہل بندہ کیسے نبی بن سکتا ہے؟ آپ سارے جانتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو محبوب رکھتا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم اللہ کے محبوب ہیں یا نہیں؟ کوئی اپنے محبوب کو غم دے سکتا ہے؟ تو کبھی سوچا آپ نے کہ حضور کی گود میں ابراہیم حضور کا بیٹا کیوں وصال کر گیا؟ بڑا راز ہے۔ اس لیے کہ اگر حضور کو بیٹے نہ دیتا تو پھر بھی منافقین تو اس کوشش میں ہوتے تھے کہ کوئی نکتہ ملے اعتراض کرنے کے لیے، تو منافقین اعتراض کرتے کہ اس کو بیٹے نہیں دیے، اللہ نے بیٹا دیا، لیکن بیٹا دینے کے بعد بیٹا ہوتا بڑا، اور ہر نبی کو رب نے اولاد دی تو وہ اولاد اس کے بعد نبی بنی، اور حضور کی اولاد بڑی بھی ہوتی اور نبی بھی نہ بنتی تو یہ بھی نقص تھا، یہ بھی عیب تھا۔ اللہ نے فرمایا بیٹا نہ دیتا پھر بھی عیب، اور اگر بیٹا جوان ہوتا اور وہ نبی نہ بنتا، پچھلے نبی ان کی اولاد تو نبی بنے اور محبوب کی اولاد نبی نہ بنے، یہ بھی عیب۔ اس لیے فرمایا کہ محبوب اولاد کا صدمہ جھیلنا تو مشکل ہے، لیکن تیری ختم نبوت کا پاس ہے، تیری ختم نبوت پر اللہ رب العالمین نے تیری اولاد کو قربان کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ تیری ختم نبوت قیمتی ہے، چاہے ابراہیم کو بچپن میں ہی انتقال کرنا پڑے، چاہے حضرت طیب کو قاسم کو بچپن میں ہی وصال کرنا پڑے، ان کو بچپن میں موت دینا مجھے قبول ہے، لیکن تیرے بعد نبی آنا یہ رب کو قبول نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نازک بھی ہے، عام بھی ہے، اس لیے یہ لوگ پورا عالم کفر پچھلی 2 صدیوں سے اس مسئلے پر مسلمانوں کو انتشار اور افتراق میں مبتلا کرنے کے لیے چالیں چل رہا ہے۔ آپ نے کسی کی چال میں نہیں آنا، یہ اتنا عام مسئلہ نہیں کہ اس کو ایویں چھوڑ دیا جائے، یہ اہم مسئلہ ہے، نازک بھی ہے اور اہم بھی ہے، اور جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح مصطفیٰ کریم کو